اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے شروع ہوگا۔ حج کے مناسک چل رہے ہیں نا، حج کے مناسک کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آج بھی یہی مضامین ہیں۔ الحج اشہر، حج کے مہینے، اشہر اصل میں شہر کی جمع ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا شہر لفظ، شہر کا مطلب ہے مہینہ، اور اشہر کہتے ہیں بہت سارے مہینے۔ تو حج کے مہینے معلومات مقرر ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن، پس جو شخص فرض و لازم کر لے فیہن، ان مہینوں میں، الحج حج کو، فلا رفث، پس نہ وہ بے پردہ ہو، ولا فسوق، اور نہ وہ نافرمانی کا کوئی کام کرے یا نہ وہ گناہ کرے، ولا جدال، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، اردو میں لفظ آپ پڑھتی ہیں جنگ و جدل، جنگ و جدل لڑائی جھگڑے، اور نہ وہ جھگڑا کرے فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ اس سامان کو کہتے ہیں جو ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ضروری جو سامان ہوتا ہے ہم لے کر نکلتے ہیں، اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ اور تم زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی، تقوی ہے، سوال سے بچنا ہے۔ واتقونی، اور تم ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے لب والو، اے عقل والو۔ چلیں نوٹ کریں۔ اچھا، اب اس کی تفسیر بھی تھوڑی تھوڑی نوٹ کرنی پڑے گی۔ الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں۔ یہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ کچھ مہینے متعین ہیں نا، وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یعنی یہ وہ مہینے ہیں جن میں آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ آپ سوچ رہی ہوں گی تو ہم تو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں احرام باندھ کر وہاں جاتے ہیں۔ پہلے دور میں نا سفر مشکل ہوتے تھے، لمبے سفر ہوتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ 3 مہینے جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ باقی حج کے افعال تو آپ کو پتہ ہے 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی احرام باندھ لے اور حج کی نیت کر لے۔ لازم کرنے کا یہ مطلب ہے ان مہینوں میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے، تو اس پر پھر احرام کی پابندیاں لازم ہوتی ہیں۔ کچھ پیچھے آپ نے پڑھی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر مزید پابندیاں بتا رہے ہیں۔ فلا رفث، بے پردہ نہ ہو، یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کرے، اور اس میں پھر ہر قسم کی فحش گفتگو، بے حیائی کا کوئی بھی کام اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے حیائی، فحش گفتگو، شہوانی گفتگو، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں رفثہ میں۔ اور آگے ولا فسوق، گناہ اور نافرمانی کے سارے کام اس میں آ جاتے ہیں، ولا فسوق میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچے وہ۔ اور ولا جدال، حج کے دوران جھگڑا اور لڑائی بھی نہ کرے۔ حج میں دیکھیں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان آتے ہیں، شدید رش ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مختلف مزاج رکھنے والے، مختلف زبانوں کے، مختلف کلچر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ناخوشگوار حالات پیدا ہو جانا یہ بعید از قیاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسے موقع پر کیا کہا کہ بحث و مباحثے سے بچنا ہے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنا، غصے پر قابو پانا ہے، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے لوگ جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ بحث و مباحثے سے، تکرار سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو حاجی رفث، فسوق اور جدال سے بچتا ہے نا، تو اس کو ایسے ہی حج کو پھر حج مبرور بنانے کا سبب بنتا ہے۔ یہی حج اس کو حج مبرور بنانے کا سبب بنتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔
یعنی جو بھی کرو گے صبر، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، جو عبادات کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آگے وتزودوا، سفر کا سامان لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو۔ کون سا ہوتا ہے سفر کا سامان؟ سفر میں جو بھی چیزیں آپ کو ضرورت آتی ہے کھانے پینے کی یا اور ضروری اخراجات یا دیگر جو بھی ضرورتیں ہیں، یہ اصل میں آپ کو بتایا ہے پچھلے لیکچر میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف ہمیں حج کے طریقے سکھا رہے ہیں، عبادت کے طریقے سکھا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو اغلاط العوام ہیں، یعنی جو غلط رسمیں ہیں حج سے منسوب، ان کا بھی اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے چونکہ ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو اپنے آپ کو متبقلین میں شمار کرتے تھے۔ سفر کے دوران وہ کھانے پینے کا سامان کچھ بھی لے جانا توکل کے خلاف سمجھتے تھے، بغیر زیادہ راہ لیے سفر پر نکل جاتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، راستے میں لوگوں سے بھیک مانگتے اور بعض اوقات چوری تک کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط تصور کی اصلاح کی ہے اور حکم دیا ہے کہ زیادہ راہ لے لیا کرو، جو سفر کا ضروری سامان ہے ساتھ لے کر چلو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، یعنی تم گناہوں سے بچو، سوال سے بچو، یہ بہترین زاد راہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام جو ہے نا آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب سفر کے لیے بھی نکلو تو ضروری انتظامات کرنا یہ تمہارا کام ہے، وسائل اختیار کرنا یہ تمہارا کام ہے، یہ سب مطلوب چیزیں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ ہاں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اعتماد ان چیزوں پر نہیں کرنا ہوتا، ان اسباب پر نہیں کرنا ہوتا، ہمارا بھروسہ اور یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں اگلی آیت دیکھیں۔ لیسا علیکم جناح، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ پیچھے آیا ہے کئی بار، گناہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا، فضل سے مراد روزی ہوتا ہے، رزق۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، فإذا افضتم، پس جب تم لوٹو، واپس لوٹو، من عرفات، عرفات کے میدان سے، فاذکروا اللہ، پس تم یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر جو ہے نا یہ شعائر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مشعر، مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اس کو، وَاذْكُرُوهُ اور تم یاد کرو اس کو، کما جیسا کہ ہداکم اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، وَإِنْ اور اگرچہ کوں تم تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ ناواقفوں میں سے، گمراہوں میں سے۔ چلیں اب نوٹ کریں، چلیں اب اس میں یہاں پھر ایک اور غلط عقیدہ ہے، اس کا رد ہے۔ میں نے بتایا نا اللہ یہاں جہاں ایک طرف ہمیں حج کے احکامات سکھا رہے ہیں، ساتھ جو باطل نظریات ہیں اس کا بھی رد فرما رہے ہیں۔ تو اب حج میں آنے والے بعض لوگوں کا اس وقت یہ نظریہ تھا کہ ہم حج کے لیے جب جائیں گے تو کاروبار کی باتیں کرنا، کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، یہاں فضل سے مراد روزی اور رزق حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی گناہ نہیں، تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، حلال رزق حاصل کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حج کے دنوں پہ تو دیکھیں اس چیز کے بہترین مواقع موجود ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آ کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا، تو باہر سے آنے والے لوگ اپنی چیزیں لا کر بیچ سکتے ہیں، اسی طرح مکہ کے رہنے والے بھی اپنی چیزیں اور مصنوعات بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہوگا ایسے موقع پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور کی نفی کی کہ حج کے دنوں میں کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ نیت آپ کی حج کی ہونی چاہیے، نیت نفع کا پیسہ کمانے کی نہیں ہونی چاہیے، نیت حج کی ہو، جبکہ حلال لین دین اور تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے یہاں اجازت دے دی۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا، جب تم واپس پلٹو عرفات کے میدان سے۔ دیکھیں حج کے دو اہم ارکان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور دوسرا ہوتا ہے طواف زیارت۔
اور حدیث میں تو آتا ہے الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے، حج دراصل وقوف عرفہ ہی کا نام ہے۔ اچھا، عرفہ کا لغوی مطلب کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، پہچاننا، عرف ہے نا پہچاننا، اور عرفات اس کی جمع ہے، عرفہ عرفات، عرفات اس کی جمع ہے۔ تو اس کا نام عرفات کیوں ہے؟ ہاں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا نا، تو وہ ایک مدت تک تو دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے تھے، پھر میدان عرفات میں آ کے ایک دوسرے سے ملے تھے، ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، تو اس مناسبت سے پھر اس مقام کا نام کیا ہے؟ عرفات۔ تو میدان عرفات میں ٹھہرنا نا، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، اور یہاں پہ ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، یہی وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عظیم خطبہ دیا تھا۔ اچھا، حج کے ارکان کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذو الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ جب 8 ذو الحجہ کا سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو حجاج سب سے پہلے منی جاتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کی صبح تک پھر منی میں ہی ٹھہرتے ہیں، پھر منی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور غروب آفتاب تک پھر میدان عرفات میں ہی ٹھہرتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا، تو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں ادا کرتے بلکہ مؤخر کرتے ہیں، پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، جہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ مشعر حرام اصل میں مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ مشعر کا مطلب ہوتا ہے نشان، حرمت والا نشان، تو مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے، لیکن یہاں مراد پورا مزدلفہ ہے کہ مزدلفہ میں پہنچ کر اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ اب مشعر حرام سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مشعر کا مطلب تو یہ نشان کو کہتے ہیں، نشان علامت کو کہتے ہیں۔ اور حرام حرمت والا نشان یا مقدس علامت، تو یہ پورے مزدلفہ کو کہا جاتا ہے، مراد اسے پورا مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے خود طریقے سکھائے نا، مزدلفہ میں پھر کیا کرنا ہے، مغرب اور عشاء کی نمازیں پھر اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، یعنی ہم میدان عرفات میں جب نکلتے ہیں نا، وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، قضا کی جاتی ہے، پھر جا کے جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو پھر مغرب اور عشاء کی اکٹھی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، جنہیں مغربین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے، عبادت اسی طریقے سے کرو جس طرح میں نے سکھا دیا، اپنی طرف سے اس میں ایڈیٹنگ نہیں کرنی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے۔ اچھا، اس کے بعد باقی حج کے کیا افعال ہیں وہ اگلی آیت میں آ رہے ہیں۔ ثم، پھر، افیزو، تم واپس لوٹو، من حیثو، جہاں سے، افاظ الناس، واپس لوٹیں لوگ، واستغفر اللہ، اور تم معافی مانگو اللہ سے، بخشش طلب کرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چلیں نوٹ کریں، یہاں پہ پھر ایک جو بے بنیاد نظریہ تھا حج سے متعلق اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، اس کا پھر اللہ نے رد کیا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہاں ثم کا مطلب ہے کہ حج کے سابقہ ارکان ادا کر چکے ہو، تو اب ایک اور بات سنو کہ وہاں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ اصل میں اہل عرب اور خصوصاً جو قریش تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میدان عرفات میں ٹھہرنا صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تو وہ عرفات کے تک جاتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ میں ہی ٹھہرتے تھے۔ ان کا خیال تھا وہ اہل حرم ہیں، اس لیے انہیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ یہ جو حکم ہے نا، تم واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، یعنی وقوف عرفہ صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، عرب اور غیر عرب سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کسی قوم، نسل یا قبیلے کے لیے کوئی الگ حکم نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ واستغفر اللہ، اور یہ جو تم نے بغیر کسی شرعی دلیل کے ایک غلط نظریہ گھڑ لیا تھا
کہ وقوف عرفہ جو ہے وہ اہل عرب کے لیے نہیں ہے، اس پر پھر اللہ سے معافی بھی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ چلیں آگے دیکھیں، اس کے حاشیے میں آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ یہاں پہ زمانہ جاہلیت کے ایک اور غلط نظریے کا رد ہے کہ جو اہل عرب نے بغیر دلیل کے یہ سوچ لیا تھا کہ وقوف عرفہ صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، وہ خود عرفات نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ وقوف عرفہ عرب اور غیر عرب سب کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا جو غلط رسم دین میں شامل کی ہیں ان پر واستغفر اللہ، معافی بھی مانگو۔ چلیں آگے دیکھیں، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورے کر لو، مناسککم، اپنے حج کے ارکان، فاذکروا اللہ، پس تم یاد کرو اللہ کو، کا ذکرکم، جیسا کہ تم یاد کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادا کو، او یا اشد، اس سے بھی زیادہ سخت ذکر یاد کرو۔ فمن الناسی، پس لوگوں میں سے، من جو شخص، یقولو یہ کہتا ہے، ربنا اے رب ہمارے، آتنا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں ہی، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مناسککم، حج کے ارکان جب پورے کر لو، یعنی مزدلفہ اور میدان عرفات میں جب حج کے ارکان پورے کر لو تو اس کے بعد منا میں آ کر اللہ کو خوب یاد کرو۔ منا میں آ کر پھر حج کے باقی اعمال ادا کیے جاتے ہیں نا، پھر منا کے اندر ہی حج کے سارے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں۔ منا میں کیا ارکان ادا کی جاتے ہیں؟ رمی کی جاتی ہے۔ رمی کس کو کہتے ہیں؟ رمی جمرات، ہاں، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ یہ کس نبی کی سنت میں ہم مارتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، بالکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کنکریاں ماری تھیں یہاں پہ شیطان کو، جہاں پہ آج سعودی گورنمنٹ نے 3 مینار کھڑے کیے ہوئے نا، تو اس کو اس پہ یہاں کیوں کنکریاں ماری تھیں؟ شیطان نے ان کو 3 بار یہاں پہ منع کیا تھا اور ڈرایا تھا۔ کس بات سے منع کیا تھا؟ ہاں، بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے یہ جا رہے تھے نا۔ ہاں، شیطان نے 3 مختلف مقام پر آ کر روکنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھیں۔ اسی یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے حاجی کیا کرتے ہیں؟ رمی کرتے ہیں۔ دوسرا جو منام ہوتا ہے قربانی، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یادگار ہے۔ پھر اس کے بعد قصر یا حلق ہوتا ہے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے بال چھوٹے کروانا، اور حلق کا مطلب ہوتا ہے بال منڈوانا۔ مردوں کے لیے منڈوانا زیادہ افضل ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے کیا افضل ہے کہ وہ نیچے سے اپنی چوٹی پکڑ کے نا 1 پور کے برابر بال کاٹ لیں۔ اس اعمال کے بعد پھر انسان احرام کی پابندیوں سے نکل آتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اور یہ بھی اصل میں زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ اہل عرب منا کے میدان میں جمع تو ہو جاتے تھے، لیکن وہاں جمع ہو کر پھر اپنے اپنے خاندان، قبیلے اور باپ دادا کی مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ ان کی شان میں قصیدے پڑھتے، اشعار پڑھتے، ان کے کارنامے بیان کرتے، ان کے قصے سناتے اور بڑے فخر کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ خاندانی اور نسلی تفاخر بھی زمانہ جاہلیت کی باقیات میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس جو شوق اور جذبے سے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو نا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو حقیقی بڑائی اور فخر صرف اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ خاندان، نسل یا قبیلے پر فخر کرنے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عصبیت اور نسلی فخر کا بھی رد کیا۔ پھر اللہ نے لوگوں کی ایک اور قسم کا تذکرہ کیا۔ وہاں لوگ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ سوال جو کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ دنیا کی چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کو مانگ رہے ہوتے ہیں، تمام توجہ دنیا پر ہوتی ہے، دنیا کے فائدے ہی طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایک آیت آئے گی جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ان کو وہ دنیا ہی ساری کی ساری مل جائے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جتنا چاہتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔
لیکن ایسے بندے کا جو صرف دنیا کی ہی چیزیں چاہتا ہے، اس نے کبھی اللہ سے ایمان کی سلامتی کا سوال نہیں کیا، کبھی یہ نہیں مانگا ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، ایسے لوگوں کی یہاں مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ چلیں اگلی آیت دیکھیں۔ وَمِنْهُمْ، اس لیے اس چیز پہ دھیان، دعاؤں میں نا اس چیز پہ ضرور فوکس رکھنا چاہیے، اللہ سے ایمان کی سلامتی بھی مانگا کریں، اللہ سے آخرت بھی مانگا کریں، تقوی بھی مانگا کریں، ٹھیک ہے، نیکیوں پر ثابت قدمی بھی مانگا کریں، علم اور فضل بھی مانگا کریں، یہ چیزیں بھی مانگا کریں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من جو یقولو کہتا ہے، ربنا اے رب ہمارے، آتینا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً اچھا بدلہ، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنہ اچھا بدلہ، وقینا اور تو بچا لے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، کسبو جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد محاسبہ کرنے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ دو آیات پڑھ لینا پھر تفسیر بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ایسے لوگوں کا ذکر جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی دعا بتا رہے ہیں۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی مانگتے ہیں اچھا بدلہ، اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا حسنہ کہتے کس کو ہیں؟ حسنہ دیکھیں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو دیکھنے، سوچنے یا تجربہ کرنے میں اچھی اور بہترین لگے۔ حسنہ ہر وہ چیز جو دیکھنے، سوچنے یا تجربہ کرنے میں اچھی اور بہترین لگے، اس میں صحت، حلال رزق، نیک اولاد، سکون قلب، اچھے اخلاق، ہر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو مومن کی دعا کیا ہوتی ہے؟ متوازن دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، ایک مومن کی دعا متوازن دعا ہونی چاہیے، صرف دنیا کی بھلائیاں نہ مانگے، آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا اور آخرت دونوں کی جب خیر طلب کرتا ہے نا، تو یہ کامل دعا ہوتی ہے، یہ متوازن دعا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، بہت لاغر اور کمزور ہو گیا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ بالکل اس پرندے کے بچے کی طرح جو ابھی انڈے سے نکلتا ہے اور اپنے پاؤں پہ ٹھیک طرح سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دعا کیا کرتے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آخرت میں جو آپ نے مجھے عذاب دینا ہے نا، وہ دنیا میں ہی دے دیں۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، دعا اس طرح مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، تم میں اللہ کے عذاب کو آخرت میں تم میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے اس طرح دعا مانگو، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، تو اس لیے دعا اس طرح مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں میں ایسی بھی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے جس سے آپ آزمائش میں پڑ جائیں۔ تو صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ متوازن ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت جب دونوں کو سامنے رکھ کر مانگتا ہے تو یہ اس کی کامل دعا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے خوشخبری بھی دی کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کے مطابق حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، دنیا اور آخرت سے متعلق اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فمن تعجل، پر جو شخص جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، لمن اتقی، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور تم جان رکھو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ چلیں اس کی تفسیر خالی ترجمہ لکھ لیں، پھر تفسیر کل پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
ذکر کی خصوصی تاکید کی ایام معدودات میں۔ اگرچہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ تو ہر وقت مطلوب اور باعث اجر ہے، لیکن یہاں چونکہ حج کے مناسک بیان ہو رہے ہیں تو بعض اوقات اور بعض مقامات پر پھر اس کی کچھ خاص صورتیں ہوتی ہیں، تو یہاں مخصوص دنوں میں مخصوص انداز سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ یہاں ایام معدودات سے مراد 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دن ہیں، انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں حجاج اکرام کے لیے اللہ کے ذکر کا جو ایک اہم طریقہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ ہے رمی جمرات۔ رمی کرتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ کہنا مسنون ہے، اور ان احکامات کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے۔ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا، 9 ذوالحجہ کو مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں حاجی، پھر وہاں سے 10 ذوالحجہ کو منا پہنچتے ہیں، اور 10 ذوالحجہ یہ یوم النحر ہے۔ اس دن صرف بڑے شیطان جس کو جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے اس کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ 10 ذوالحجہ کو رمی کا وقت یہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور ظہر سے پہلے زوال کے وقت تک ہے، ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے زوال کے وقت تک۔ اور 11 اور 12 ذوالحجہ ان دونوں دنوں میں تینوں جمرات پر ترتیب وار رمی کی جاتی ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، 7 کنکریاں ان پر ماری جاتی ہیں، اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ مسنون ہے۔ اور جو 11 اور 12 ذوالحجہ میں جو رمی کی جاتی ہے نا، وہ زوال کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ نماز ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ اور یہ جو ہے رمی جمرات یہ حج کے واجبات میں سے ہے، اگر کوئی شخص بلا عذر اس کو ترک کر دیتا ہے نا تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ پھر آگے جو اللہ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، یعنی اگر کوئی حاجی 11 اور 12 ذوالحجہ کی رمی مکمل کرنے کے بعد 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے منا سے روانہ ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اس کا مطلب ہے اگر کوئی حاجی 13 ذوالحجہ تک منا میں قیام کرے، اس دن بھی تینوں جمرات کی رمی کرے، پھر واپس روانہ ہو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 13 ذوالحجہ تک رک کر رمی کرنا میں نے بتایا تھا یہ مسنون عمل ہے۔ اور دونوں صورتوں میں خواہ حاجی 12 ذوالحجہ کو واپس روانہ ہو یا 13 ذوالحجہ تک قیام کرے، دونوں جائز ہیں بشرطے کہ حج کے احکام تقوی اور اخلاص کے ساتھ ادا کی جائیں۔ اور انسان کو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی اس کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہم سب نے اللہ کی طرف جمع ہو کر وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔